علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے لاہور سے آمنہ یوسف ہیں۔ وہ کہتی ہیں جی، بطور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پہلا بیان سامنے آیا ہے کہ وہ خلاف قانون کوئی رویہ برداشت نہیں کریں گی۔ کیا آپ دعا کریں گے کہ ایسا ہی ہو اور شریف خاندان کے ہوتے ہوئے آئین و قانون کا مزید پوسٹ مارٹم نہ ہو؟ دعا شعا تو میں نے کیا کرنی ہے، یہ تو نیک لوگوں کا کام ہے، اور دعا کے لیے ریٹ چاہیے ہوتی ہے، میرٹ چاہیے ہوتا ہے۔ ورنہ آپ کبھی غور کرو بیٹا کہ پورا عالم اسلام، آبادی دیکھو ماشاءاللہ عالم اسلام کی دعائیں دعائیں، ہر نماز کے بعد، جمعہ کے بعد گریہ زاری، رونا پیٹنا سنی جاتی ہے دعا۔ آپ کبھی سوچو، دعا کا ایک میرٹ ہوتا ہے، یو ہیو ٹو کوالیفائی۔ دعا کو ہم نے پتہ نہیں کیا سمجھا ہوا ہے۔ دعا کے لیے کوئی نہ کوئی، تبھی کہتے ہیں مظلوم کی مظلوم تو مظلوم ہے، اس کی تو آج نہیں تو کل سنی جائے گی۔ میں ہر بدکاری، ہر غلاظت، ہر گندگی کروں، حرام کھاؤں، یہ کروں وہ کروں، پھر میں دعا کیسے ہوگا؟ دعا کا ایک میرٹ ہوتا ہے۔ سو اس لیے میں دعا، مجھے کیا پتا یہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، لیکن میری خواہش ہے ایک پاکستانی کے طور پہ، میری خواہش ہے، خاور کیمرے کے پیچھے کھڑا ہے، اس کی بھی یہی خواہش ہے، آپ کی بھی یہی خواہش ہوگی، فطری بات ہے کہ اپنے ہم وطنوں کے پیٹ میں روٹی ہو اور ان کے چہروں پہ مسکراہٹ ہو۔ یہ کوئی ملک ہوگا، اس کا ہر شہری جو جانور نہیں ہے، بے حس نہیں ہے، وہ یہی چاہے گا، میرے ارد گرد خوشیاں ہوں۔ میں بڑی دیر ہوئی ہے، میں نے گھر سے باہر نکلنا تقریباً چھوڑ دیا۔ کیوں؟ دکھ ہوتا ہے، عجیب گمسم چہرے، چنگچیوں پہ بیٹھے، آدھے منہ کھلے، پتھریلے چہرے، کو پتہ ہی نہیں ان کو کیا ہو رہا ہے۔ تو لیکن بہرحال یہ میری خواہش ہوگی، اللہ کرے اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ خلاف قانون کوئی رویہ برداشت نہیں کریں گی والی بات، اس کا عمل کریں۔ جملہ بولنا تو میں اس سے کروڑ گنا بہتر جملے بول سکتا ہوں، لکھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو باقی ان کے کو منشی جو ہیں وہ بھی ظاہر ہے پروفیشنل لوگ ہیں، جملے بولنا نہیں ہوتا۔ اور ایک بات یاد رکھیں آپ کہ عطار کو مشک کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، عطر جو ہے وہ خود بولتا ہے۔ سو اگر اچھا کریں گے، 2 4 6 مہینوں کے بعد پتہ لگ جائے کہ یار ڈائریکشن ٹھیک جا رہی ہے، تو ظاہر ہے۔ اور یہ ان کے سروائیول کے لیے بھی ضروری ہے۔ وہ اس لیے کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے، اور ان کے خلاف نفرت، ناپسندیدگی یا جو بھی کہہ لو آپ، اس کا گراف جیسے اوپر جا رہا ہے، تو اگر یہ نہیں کرتے اب بھی، اگر اپنے اندر بنیادی تبدیلیاں نہیں لاتے اپنی گورننس میں، تو پھر ظاہر ہے نقصان آپ کا میرا تو 75 سال سے ہو ہی رہا ہے۔ اصل میں کباڑا کچھ اور لوگوں کا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں۔ سید وقار احمد ہیں جی، واشنگٹن کراچی سے ان کا تعلق ہے، واشنگٹن بیسڈ ہیں۔ وہ کہتے ہیں بقول آپ کے پاکستان میں ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اگر شہباز شریف کے اگلے دور حکومت میں پاکستانیوں کو ریلیف مل جائے اور ملکی حالات بہتر ہو جائیں، تو کیا آپ اس خاندان کے بارے میں اپنی رائے تبدیل کر لیں گے؟ نیچرل بات ہے، میرا تو کسی سے نہ دوستی ہے نہ دشمنی ہے، نہ میں کسی سے محبت کرتا ہوں، نہ میں کسی سے نفرت کرتا ہوں۔ آپ کو یاد ہو پچھلے دنوں میں وائرل 1 سال کچھ بھی نہیں ہوئے تھے، میں نے ڈانگ اٹھا لی تھی پی ٹی آئی کے خلاف۔ اس کے بعد 6 8 مہینے کے بعد میں یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ میں نے کہا مجھ پہ لعنت ہو جو میں ان کا خیر خواہ رہا یا ان کو سپورٹ کیا، لکھ کے آن ریکارڈ ہے۔ یہ کیمرہ کے سامنے بھی باتیں ہوئی ہیں، کالم بھی لکھے رؤف کلاسرا نے، جاوید چودھری نے اور 1 2 لوگوں نے اس پہ کہ ہم
حیرت ہو رہی ہے اس بات پہ کہ حسن نثار وجہ کیا ہے؟ میرا تو کسی سے کوئی رومانس تھوڑی ہے، یہ میرا کوئی عقیدہ تھوڑی ہے، میرا کوئی دین ہے، میرے ایمان کا حصہ نہیں. آپ پبلک ریپرزینٹیو ہو، آپ اگر اپنا اچھا کام آپ اچھا کر رہے ہو آئی ریسپیکٹ یو. اگر آپ نہیں ڈلیور کر رہے نہیں تو اگر یہ اچھا. باقی یہ جو آپ نے کہا ہے اگر شہباز شریف کے اگلے دور حکومت میں پاکستانیوں کو ریلیف مل جائے تو یہ بہت بڑا اگر ہے، یہ بہت ہی بڑا اگر ہے. میرا خیال ہے کہ معجزہ بھی یہ نہیں کر سکتا. اس کی وجہ ہے جس طرح اس ملک کو کھایا گیا ہے، لوٹا گیا ہے، اس کی ایڈمنسٹریشن کو برباد کیا گیا ہے، اس کی سیاست کو سیاسی کلچر کو برباد کیا گیا ہے، جس طرح میرٹ کو پامال کیا گیا ہے. اب یہ وہاں پہنچ چکا ہے کہ اس کو سنبھلتے وقت لگے گا. یہ ریلیف شلیف مل جائے تو سبحان اللہ. وہ کیا کہتے ہیں ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. اور میرے سے مراد صرف میرا کوئی ذاتی نہیں ہے، میرے ارد گرد خوشی ہو، خوشحالی ہو، لوگوں کے منہ نہ لٹکے ہوئے ہوں. ہر چوراہے پہ جہاں آپ گاڑی روکتے ہو وہاں اگر کوئی خواجہ سرا خسرے، یا ایک زمانے میں یہ شادیوں بیاہوں پہ مانگتے تھے، اب وہ ہر جگہ کھڑے ہوتے ہیں. معصوم بچے، ابھی سردیاں گئی ہیں، بوڑھی عورتیں کپ کپا رہی ہوتی ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے، بچیاں پاؤں ننگے بھیک مانگ رہے ہوتے. تو ظاہر ہے دیکھ کے آدمی کو کسی کو زیادہ دکھ ہوتا ہوگا، کسی کو کم ہوتا ہوگا، لیکن ہوتا تو ہے. تو ہمارا تو جرم نہیں ہے. اگر میرا بلڈ پریشر ایسے مناظر دیکھ کے برباد ہوتا ہے تو میرا تو کوئی گناہ نہیں بھائی. تو اگر کو اچھا کرے گا سبحان اللہ. مطلب محسن نقوی کے ساتھ میرا کیا لینا دینا تھا؟ اس کے 2-3 انیشیٹوز ایسے تھے، میں نے آئی ایڈمائرڈ. ختم. میرا تو کوئی لینا دینا نہیں. تو ان لوگوں کے ساتھ بھی نہ کسی کے ساتھ میری کوئی دوستی ہے نہ دشمنی ہے. میں تو ایک انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہوں اور کبھی کسی کے ساتھ بنی ہی نہیں. اس کالم کے میرے پڑھنے والے جانتے ہیں بہت اچھی طرح. میری کتاب کا عنوان ہے بی بی بابو اور بے بس عوام، جو بے نظیر بھٹو زندہ تھے. میری تو کسی سے بنی نہیں. 1.25 سال سے زیادہ میں گزارا نہیں کر سکا. پی ٹی آئی کے بارے میں میں نے وہی لکھا جو میں فیل کرتا تھا. سو میرا کوئی ایشو نہیں ہے. نیکسٹ ہیں جی شائستہ علی ہیں لاہور سے. وہ کہتی ہیں آپ ہی کی برادری کے نمائندہ محسن نقوی کے نگران وزارت اعلیٰ کے دنوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا سچ ہے کہ گڈ گورننس کے حوالے سے انہوں نے عمدہ کام کیا ہے؟ تو شائستہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. میں پچھلے سوال کے جواب میں نے کسی اور حوالے سے یہ بات کی. بالکل اس لیے نہیں کہ وہ ان کا تعلق کو میرے پروفیشن کے ساتھ ہے، وہ ہماری دوستی بھی نہیں ہے، کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے. اسلام دعا ہے جیسی ایک پروفیشن میں لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن ڈیفینیٹلی میں نے پہلے بھی اس کو پریس کیا. اور حیران کون تھا، اس بندے کے انیشیٹوز بہت اعلیٰ تھے اور چند انیشیٹوز، باقی جتنے سے عرصے میں کسی نے کیا کر لینا ہے. اور اسپیڈ بھی اچھی تھی، اپروچ بھی اچھی تھی. تو کو پاگل ہی ہے جو اس سے انکار کرے گا. آپ مجھے بتائیں، یو کینٹ ڈو اٹ. مطلب اگر لوگ مجھ سے اگر کوئی کچھ لوگ محبت کرتے ہیں یا کمنٹ، پوری دنیا سے لوگ مختلف ملکوں سے جو پاکستان جب آئے ہیں اپنے رشتہ داروں کو ملنے، ان میں سے اکثریت بے شمار لوگ ہیں جو مجھے میرے دوستوں کے جاننے والوں کے تھرو مجھے ملنے آتے ہیں. تو وہ تو تھوکنا بھی پسند نہ کریں اگر ان کو پتا ہو کہ یہ بددیانت آدمی ہے. میں تو کبھی کسی کا احسان مند نہیں رہا. اللہ کرے وہ آخری دن ہو میری زندگی کا، کبھی نہیں. یہ جو جتنے جاتے ہیں، کوئی پی ٹی آئی میں گھس گیا، پی ٹی آئی کہتا ہوں پی ٹی وی میں گھس گیا، کوئی پیمرا میں گھس گیا، کوئی ادھر نوکریاں، کوئی ادھر کو ٹھیکے تو کو پلاٹ. نو، میرا نہیں ہے ایشو، کبھی بھی نہیں ہے. میں تو ملتا نہیں ہوں. وہ باقی تو بہت دور کی بات ہے بیٹا. میں تو آئی ڈونٹ نارملی میٹ. میرے جو ملنے آ جائے بسم اللہ، کوئی نہ آئے الحمدللہ، ہمارا تو ایشو ہی نہیں. سو محسن نقوی جو اچھا کرے گا اس کو اچھا کہیں گے، کیوں نہیں کہیں گے. میں پرویز مشرف صاحب کو آج بھی احترام اور محبت سے یاد کرتا ہوں.
چونکہ انہوں نے ایک احسان کیا اس ملک پہ بہت بڑا، یاد رکھنا وہ احسان کیا تھا. میں احسان فراموش نہیں ہوں. الیکٹرانک میڈیا کو جس طرح انہوں نے لانچ کیا، انکریج کیا، انٹروڈیوس کیا، ان کے قریبیوں نے کہا کہ یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوا. انہوں نے کہا ہوتا رہے، میں اپنے عوام کے لیے اس کو مذاق تو نہیں ہے. بھٹو نے کانسیپٹ دیا ایٹم بم کا، بنانے والے فیکٹری نواز شریف کہتا پھر وہ میں تماکے کی تھی بھی تو تماکے کی تھی، اتفاق فاؤنڈری بنایا. کانسیپٹ اس کا پیچھے فوج کا پورا زور، پروٹیکشن، حفاظت. باقی دن رات ایک کیا. اللہ بخشے ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب اور ان کی ٹیم نے کریڈٹ، جس کا جو کریڈٹ ہے اس کو دو، چونکہ یہ خیانت ہے، یہ بددیانتی ہے. اور دیکھیں مخالف ٹیم بھی آپ کی اگر اچھا پرفارم کرے تو کمینہ ہی ہوگا جو داد نہیں دے گا. بس دیٹس اٹ. لاسٹ ہیں جی عبید احمد شاہ ہیں پشاور سے. وہ کہتے ہیں جی گزشتہ 2-3 دن پہلے عربی رسم الخط والا لباس پہننے پہ عوام کی طرف سے ایک خاتون کو تشدد کا نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی. لوگوں نے عربی رسم الخط کو قرآن پاک کی بے حرمتی قرار دیا. اس واقعے سے اندازہ ہوا ہماری قوم تعلیمی اور اخلاقی لحاظ سے بالکل آری ہے. بات تو عبید احمد شاہ صاحب اس سے آگے، یہ کون غلیظ لوگ تھے جو یہ کر رہے تھے؟ اور وہاں ایک پتہ نہیں کیا منحوس، میں گولی مار دوں فلانا کر دوں. تو تم ہو کون؟ ریڈی والے سے لے کے رائٹ فرام ٹاپ ٹو ٹو اٹس اے کرپٹ سوسائٹی. یہ ایک زمانے میں بڑا یہ فیشن ہوا تھا، اور دیواروں پہ لکھتے تھے حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے. میں نے کالم لکھا تھا کہ بغیر تو تمہاری 2 ٹکے کی گندی جان لے کے کیا کرنا ہے؟ ان کی ہدایات کی بات کرو. یہ گندے غلیظ گند ڈالنے والے، جھوٹ بولنے والے، ملاوٹ کرنے والے، کم تولنے والے یہ شروع ہو جاتے ہیں. جہالت کی آخری انتہا. اور میں چونکہ سیل فون نہیں رکھتا، مجھے سوشل میڈیا کو میں دوست احباب دکھاتے ہیں، تو میرے ریسرچر ہیں اطہر صاحب ابن سہرا، ان کا قلمی نام ہے، کالم بھی لکھتے ہیں. تو انہوں نے مجھے دکھایا، میں نے کہا یہ تو قرآنی آیات ہی نہیں ہے. وہ ایک سائٹ تک، میں نے کہا دوسری طرف ہوں تو مجھے نہیں پتا، ایک سائٹ سے میں نے کہا یہ پتہ نہیں کتے بھونک رہے ہیں ہمیں، مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ قرآنی آیات. جس دن یہ ہوا اسی دن انہوں نے ہم واک پہ اکٹھے تھے. تو فضول چھچورے، کسی کو حق نہیں پہنچتا. یاد رکھیں وہ غلیظ اور مکروہ ترین آدمی ہے جو کسی مسلمان بھائی کو، میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں کلمہ گوں وہ ختم ہوگی بات، میں جانوں، میرے حضور جانے، میرا رب جانے، وہ تو مما لگنا. اصل بات یہ ہے کسی کو دائرہ اسلام سے خارج کرنا یا کسی کو غدار کہنا، یہ کو حلال زیادہ نہیں کر سکتا. فضول بات. اور انتہا میں آپ کو بتاؤں آخری بات، یہ چلتے چلتے سن لیں، وہ بڑی دیر کی بات ہے. میاں نواز شریف کے، حالانکہ میرا ان لوگوں کے بارے میں جو ہے ابھی پچھلے سوال کے جواب میں نے عرض کیا، میں ان لوگوں کی سیاست کے ساتھ، اپروچ کے ساتھ، اعمال کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا، لیکن میاں صاحب نے روا روی میں کہہ دیا اور ٹھیک کہا کہ قادیانی بھی ہمارے بھائی، بطور پاکستانی تو ہندو سکھ بھی ہمارے بھائی ہیں. رشتے کی ایک تو ہوتا ہے نا ہم مذہب ہونا، دینی بھائی، ٹھیک ہے. آپ نے ان کو نان مسلمز یہ وہ ختموں کی بات. یہاں تو بہت ہی سیکولر نان بلیورز بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں. تو وہ ہم وطن ہونے کے، ہم وطن، تو اگلے دن پتہ نہیں کون کون چپڑکن آتی ہے دائرہ اسلام سے خارج. تو میں نے کالم لکھا، تو میں نے کہا یار اس طرح تو آدمی خارش نہیں کرتا جس طرح تم نے اچھے خاصے ایک مسلمان کو. نواز شریف کمزوریاں کجیاں مجھ میں تھوڑی ہیں. میرا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ میں لوگوں کا نمائندہ نہیں ہوں، سو میں خود کو کچھ معاملات میں قابل معافی سمجھتا ہوں. میں نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا عوام کا اور ان کی فلاح کا.
ان پہ غصہ اس لیے چڑھتا ہے، یہ نہیں ہے کہ میں ان سے کو بہتر ہوں، میں بھی ان جیسا ہی ہوں، لیکن میں ٹھیکیدار نہیں ہوں عوام کا، مجھے عوام نے ووٹ نہیں دیا. نہ جج ووٹ لے کے آتا ہے، نہ جرنیل ووٹ لے کے آتا ہے، نہ ڈاکٹر ووٹ لے کے آتا ہے، دنیا میں کوئی نہیں. اس لیے وہ ان سے مجھے نفرت ہے جو لوگوں کا ووٹ لے کے ان سے طاقت لے کے ان کو برباد کرتے ہیں. لیکن میں نے میاں نواز شریف کو ڈیفینڈ کیا پوری طاقت سے کہ ایسے تو کوئی خارش نہیں کرتا، جیسے کچھ لوگ بے حیائی سے دارا اسلام سے قادیان، یہ بہرحال اس طرح کی بات ہے. تو یہ تو للو پنجو، یہ جو میں کراؤڈ دیکھ رہا تھا کسی کو تمیز ہی نہیں تھی. اور آخری بات میں آپ کو بتاؤں، عربک از سچ اے بیوٹیفل لینگویج کیسے اسکرپٹ کے اعتبار سے عربی لکھی ہوئی ہو تو وہ پیس آف آرٹ لگتا ہے کوئی آرٹ ہے. اردو میں وہ بات نہیں ہے، انگریزی میں وہ بات نہیں ہے، گرمکھی میں وہ بات نہیں ہے. عربی کا جو اسکرپٹ ہے وہ ویسے ہی مختلف چیزیں لکھی، بعد میں پتہ بھی لگ گئے، حلوا شلوا پتہ نہیں، میں اس طرح کی چیز میں نے میرا خیال بکواس کر رہے ہیں، بھونک رہے ہیں. دوسری طرف کوئی اگر قرآن پاک کی کوئی چیز ہو. اور پھر میں نے ایک مثال بھی دی ہے، ہمارے مسلمان بادشاہ ایک اپر ہاف پہن کے جس پہ آیات ہوتی تھی مسند پہ بیٹھتے تھے. اچھا پھر میں نے خود، میرے پاس تصویر ہے اپنی، تاج محل نہیں، تاج محل سوری، وہ جو قلعہ ہے آگرہ کا، اس میں شاہ جہان کا وہ بہت بڑا کالے مابل یا سنگ مرمر جو بھی کہہ لیں کا، بہت خوبصورت. وہ پڑا ہے جیسے ہمارے پرانے ہماری جو سینئر خواتین ہوتی تھیں، دادیاں ہوتی ہیں، اب وہ رواج ختم ہو گیا. چوکیاں ہوتی تھی بڑی بڑی گھر میں، اس کے اوپر وہ نماز پڑھتی تھی. تو وہ اس طرح کا ایک مسند تھی یا جو بھی آپ اس کو کہہ لو، اس کے اوپر قرآنی آیات لکھی ہوئی تھی، اس کی تصویر ہے میرے پاس. تو وہ ظاہر بیٹھتا تھا اس میں، مطلب لیکن کچھ نہیں، خود گندے، خود غلیظ، اپنے گریبان میں نہیں جھانکنا، ادھر ادھر کے گریبانوں میں گھسنا ہے بس. تھینک یو ویری مچ.